بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ 3 طرح کی کہانیاں ہیں اور تینوں ہی ڈیفرنٹ کہانیاں ہیں، اور مجھے امید ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی۔ انہی کے اوپر ہے۔ ایک شخص کو پھانسی لگنے والی تھی۔ راجا نے کہا تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے اس سوال کا صحیح جواب بتا دو کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے۔ اس شخص نے کہا مہلت ملے تو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ راجا نے کہا تجھے 1 سال کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد وہ شخص بہت گھوما، بہت لوگوں سے ملا، پر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخرکار کسی نے اسے کہا دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ اس سوال کا جواب ضرور بتا سکتی ہے۔ وہ شخص اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس شخص نے سوچا صحیح جواب معلوم نہ ہوا تو جان راجا کے ہاتھ جانی ہے، اس لیے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل رہوں یا رات کو۔ اس شخص نے سوچا اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اور رات میں ہوئی تو رات نہیں گزرے گی۔ آخرکار اس شخص نے ایک اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہا جب تمہارا دل کرے پری بن جانا اور جب دل کرے چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل نے خوش ہو کر کہا چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی۔ بس ثابت ہوا کہ عورت ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو تو وہ پری بن کر رہے گی، ورنہ ساری زندگی چڑیل۔ لو جی، بادشاہ کا جو جواب تھا وہ اسے مل گیا۔ اور ایک اور بہت ہی اچھی ایک مجھے لگی ہے سٹوری، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی بڑی شاندار دکان میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے سے کہا بیٹا 2 کلو گوشت دینا۔ وہاں لڑکے نے کہا جی جناب آپ بیٹھیں، اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا، تو پرنسپل نے پوچھا بیٹا تم نے میری اتنی خدمت کی ہے اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا آپ میرے استاد ہیں۔ یاد رہے آپ کو جب میں نے کلاس میں ایک غلطی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں اسکول سے بھاگ گیا اور ایک چھوٹی سی کسائی کے ہاں کام شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی میں نے لے لیا ہے۔ تب پرنسپل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا جی بیٹا مجھے یاد آ گیا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس دن بھاگ گیا ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہی ہے ہمارے ملک میں، جو کاروبار اپنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے چھوٹی عمر میں، اور باقی جو اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ ان کو جاب ہی نہیں ملتی، وہ بیچارے دھکے ہی کھاتے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور کہانی ہے بڑی شاندار سی ہے، اور ایک یہ سبق آموز کہانی ہے۔ میں نے پوچھا اعظم چاچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، قریباً 50 احباب ہوں گے، مجھے پکوڑے چاہیے، آپ کو ایڈوانس کتنے پیسے دے جاؤں؟ چاچا جی نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مسکرائے، کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسے لگا جیسے چاچا جی نے میری توہین کی ہے۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہوئے بھی یہ سوال ہے محل اور تضحیک تھی۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چاچا جی کے سامنے رکھ دی۔ چاچا جی نے پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے بولے وہ سامنے سڑک کے اس پار اس بوڑھی عورت کو دے دو، کل آ کر اپنے سموسے پکوڑے لے جانا، میری پریشانی تم نے حل کر دی۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے کہ اسے دے سکتا۔ اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کے فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کون ہے آپ کی؟ میرے منہ سے بے اختیار سوال نکلا۔ چاچا جی تب گئے، وہ میری ماں ہے، بیٹی ہے اور بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان نہیں رہی، انہیں رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟
پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑی ہے، نہ مانگ رہی ہے اور نہ کوئی دے رہا ہے، تم لوگ بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہو۔ ہمارے یہاں پہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے، ہم ڈراموں میں دیکھ کے ہمارے یہاں پہ لوگ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتنی بڑی بڑی آنسو آ جاتے ہیں، اور ریالٹی میں ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں گے آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، اور بہت سارے بے شمار لوگ، عورتیں، مرد، اس طرح پھر رہے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی عجیب سی حالت ہوئی ہوتی ہے، جیسے قحط کا زمانہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ تو بے آسرا ہو چکے ہیں، بے آسرا مددگار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ہماری ہیلپ کر دے گا۔ بہت ہی عجیب سی سچویشن آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔